دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا جسم کے پنجرے میں جب سے قید میری جان ہے، اڑ کے میں بھیلوٹ پہنچوں، بس یہی ارمان ہے۔ میں مسافر ہوں مگر میں بے سر و سامان نہیں، ثانی مہدی کا صدقہ ہی میرا سامان ہے، ثانی مہدی کا صدقہ ہی میرا سامان ہے۔ اے قوم مہدویہ کے شہزادوں، اب جگر تھام کے بیٹھو کہ میری باری آئی کہ مصداق، اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی، اب وہ وقت آ چکا جو آنے والا تھا، جس کا ہم بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، دکن کی سرزمین سے پروردگار عالم نے اپنے فضل و کرم سے ایک ایسے مرد قلندر، خود آگاہ و خدا بین کو پیدا کیا، جس کے فکر کی گہرائی بحر ذخائر کے عمق کو للکار رہی ہے، جو جلال و جمال کا پیکر بھی ہے، جس کا سینہ سوز و ساز کا گنجینہ بھی، جس کے قلب گداز میں جنون بھی ہے اور عشق و مستی بھی، جس کے درد مند دل میں درد کا درما بھی ہے۔ یہ ایسا مرد حر ہے جو اپنی ولولہ خیز تقریروں سے نہ صرف دکن کے مہدویوں کو جگا رہا ہے، بلکہ اس پورے عرض پر جہاں جہاں مہدوی بستے ہیں، وہاں وہاں کے مہدویوں کو منزل آشنا کر رہا ہے۔ اپنے آرام کی جگمگاتی زندگی سے منہ موڑ کر، نرم بستر اور گرم لحاف سے نکل کر، دنیا کو ٹھکرا کر، دین کی دعوت و تبلیغ کو اپنا نصب العین بنایا ہے۔ معزز سامعین اکرام، سچائیوں کی ترجمانی، شاعر کا مزاج، جلسے کی زندگی اور آپ کا حسن سماعت، آئیے سب مل کر اس خطیب ملت مقرر کا استقبال کرتے ہیں جو آج کا صدر جلسہ بھی ہے، جو آج کے نوجوانوں کی دل کی دھڑکن بن چکا ہے، جن کا دماغ مہدوی، دل خنمری، عبداللہ خان نیازی کے پیش و تاب سے بھی واقف، حضرت سید علی ستون دین کے سوز و گلا سے بھی آشنا، گفتار میں جوش، کردار میں ہوش، اسلوب شاعرانہ، طبیعت واعظانہ، علوم جدید کا شاہ سوار، ایمان و یقین سے سرشار، مرکز نظر خطیب ملت نجیب الطرفین حضرت السید عقن سلمان میاں خنمیری صاحب قبلہ دامن فیوزہم جانشین دائرہ محتاب دکن حضرت بندگی میاں سید علی ستون دین کرامات عالیہ سے ادب التماس کرتا ہوں کہ اس جلسے کو مخاطب کریں۔ ان اشعار سے آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ علی کو مصطفیٰ کا نائب و دلدار کہتا ہوں، علی کو فاتح کل حیدر کرار کہتا ہوں، علی کو علم کا در دین کی دستار کہتا ہوں، علی کو چشمہ فیض شہ ابرار کہتا ہوں، علی کو میں رسول اللہ کی تلوار کہتا ہوں، علی کو دشمنان دین کے رب کا وار کہتا ہوں، علی کے عاشقوں کو صاحب کردار کہتا ہوں، علی کے حاصلوں کو دین کے غدار کہتا ہوں۔ یہی میرا وطیرہ ہے، یہی میرا وظیفہ ہے، علی مولا ہزاروں بار کہتا ہوں، علی مولا ہزاروں بار کہتا ہوں۔ حضرت پیر و مرشد سید عقن سلمان میاں صاحب الحمدللہ ثم
ومن يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. تمام تعریف اس پروردگار عالم کے لیے سزاوار ہے جس کی ذات واحد لا شریک ہے، جس کی ذات خالق کائنات ہے، جس کی ذات قادر مطلق ہے اور جس کی ذات ہادی برحق ہے. مقدس درود و سلام وجہ تخلیق کائنات، نور خدا، افضل الانبیاء، رحمت للعالمین، مراد المشتاقین، راحت العاشقین، حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سید الاولیاء امام آخر الزمان حضرت میرا سید محمد مہدی موعود خاتم ولایت محمدیہ پر زیر کرم نوازی، قبلہ گاہی و مرشدی، پیکر سادگی، آئینہ فقیری، حاصل شرف حاضری بیت اللہ شریف و روضہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و زائر فرا مبارک حضرت پیر طریقت میاں سید علی خنمیری صاحب قبلہ مدد اللہ العالی. معزز مرشدین اکرام، حضرت مولانا سید محمود اشرف میاں صاحب مجتہدی اہل بڑا دائرہ و حضرت سید خنمیر ستائش عالم صاحب و حضرت سید میرا بازی مطلوب میاں صاحب خطیب کرگاول، معزز فقراء کرام، حاضرین محفل، دردمندان قوم، پیارے بچوں، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ سننے والی دختران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے خاص فضل سے اس شب کی تاریکی کو یہ سعادت میسر کی کہ آج ہم سب غلامان علی میں اپنا نام درج کروانے اس محفل میں شرکت کریں اور اپنی اپنی جانب سے بارگاہ علی علیہ السلام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. اور خاص بات یہ ہے، میرے رب کا بڑا کرم ہے کہ جہاں کہیں بھی اپنی غلامی کا ثبوت دینے کا موقع مجھے میسر ہو رہا ہے، وہ ہر وقت 12 کے بعد 1 سے شروع ہو جاتا ہے، اور میں قائل ہوں صرف ایک کا، خدا ایک، اس کا رسول محمد رسول اللہ ایک، پھر علی ایک. کئی نبی ہیں، پیغمبر ہیں، مگر بات سب کی آ کی محمد رسول اللہ پہ رک جاتی ہے. تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ پروردگار عالم نے حلقہ بشیر آباد میں یہ پہلی بار
پھر جانثاروں کو چنا اور دائرہ صالحین کے احاطے کے لیے ان کو مولا علی کا جلسہ کرنے کا اہتمام اور پھر اس جستجو کے ساتھ ایک شوق، یہ تمام کی تمام چیزیں علی سے محبت کا ثبوت۔ برادران محترم، یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہم مولا کا جشن کر رہے ہیں۔ بڑی پریشانی ہے، حضرت علی تم کو معلوم بھی ہے کہ آج جو حضرت بنے ہیں وہ اس مولا کے صدقے میں بنے، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مولا کو حضرت علی نہیں کہا، مولا علی کہا۔ تو سارے امتیوں پر، علی کے چاہنے والوں پر نہیں، اور علی کی چاہت جس میں نہیں وہ امتی نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے مولا علی کو مخاطب فرمایا، اسی حیثیت سے، اسی مرتبے سے ہم کو بھی قیامت تک ویسے ہی پکارنا ہے۔ مسلمان آج صحیح مسلمان نہیں بن سکا، الجھن میں پڑا ہوا ہے۔ کوئی کہتا ہے رضی اللہ، کوئی کہتا ہے علیہ السلام۔ اب مسلمانوں میں اختلاف، میں صحیح ہوں تم صحیح ہے، پہلے تم مسلمان تو بن جاؤ۔ مسلمانوں کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں یہ اعلان فرما دیا۔ میں آگے بتاتا ہوں کیا فرمایا۔ ابھی میں نے جس آیت کلام لا ریب کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب یہ آیت پڑھتے ہیں کہ بھئی اللہ کی رسی کو تھامے رہو اور آپس میں تفرقے نہ ڈالو۔ کیا آپ نے کبھی رسی کے متعلق کبھی سوچا کہ وہ رسی کون سی رسی ہے؟ وہ کون سی ایسی ڈور ہے جس کو اللہ نے یاد فرمایا؟ نہ اللہ کوئی کپڑے کی رسی کو یاد کیا ہوگا، نہ کوئی تانک کی رسی کو یاد کیا ہوگا، نہ کسی اور چین یا زنجیر کو یاد کیا ہوگا۔ خدا اگر یاد کر رہا ہے تو کسے یاد کر رہا ہوگا؟ خدا جسے چاہتا ہے اسے یاد کرتا ہے۔ خدا کا منشا و مراد یہ تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، قربان جاؤ اس امام برحق پر جس کو ملت اسلامیہ امام جعفر الصادق علیہ السلام کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ نے اس راز کو فاش فرمایا اور آپ نے کہا کہ اے مسلمانوں، کیا تم جانتے ہو خدا کا مقصود اس رسی کو لے کر کیا ہے؟ پوچھنے والوں نے پوچھا اے امام وقت، آپ عنایت فرمائیں کہ راز معرفت کیا ہے؟ خدا کی قسم یہ سیدوں کو عطا کردہ عطیہ ہے، یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، یہ مولا مشکل کشا کی طاقت ہے جو قیامت تک انشاءاللہ علی والے حق ادا کرتے رہیں گے۔ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام نے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ خدا کی رسی سے مراد ہم اہل بیت اطہار ہیں۔
رسی کو تھامے رہو. جب اہل بیت کو تھامیں گے تو اختلاف سے دور ہو جائیں گے, بغض و عناد سے دور ہو جائیں گے, بدکاریوں سے دور ہو جائیں گے, بدفعلیوں سے دور ہو جائیں گے. جب اہل بیت کے دامن کو تھامیں گے تو رسول اللہ کا وسیلہ میسر ہوگا. میرے آقا نے فرمایا تھا اپنے آخری خطبے میں, جبکہ سب کچھ دے دیا گیا تھا, جبکہ سب کچھ عنایت کر دیا گیا تھا, اس کے باوجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے خطاب فرماتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو, میں نے تمہارے پاس سب کچھ امانتیں دے دی ہیں, اب میں جب رخصت ہو رہا ہوں, اب میں جب رخصت ہو رہا ہوں تو تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو بھاری چیزیں کیا ہیں؟ اب آپ غور کریں, منشاء خدا ایک, خواہش مصطفیٰ ایک, ان دو چیزوں کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. خدا نے رسی کی بات کری تو مسلمان ادھر ادھر سوچ میں پڑ گئے, پھر وہیں پر اس امام کو آنا پڑا, ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنا پڑا کہ وہ رسی سے مراد کوئی معمولی بات نہیں, وہ ہم اہل بیت کا سلسلہ ہے. پھر جب سرکار نے فرمایا کہ میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اب آپ مسلمانوں کے ایمان کے تقاضے کو محسوس کریں. محمد الرسول اللہ کے 63 سالہ زندگی کا طویل عرصہ مسلمانوں نے طے فرمایا تھا, اس کے باوجود بھی جب آپ نے فرمایا کہ میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, تب بھی مسلمان پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ بھاری چیزیں کیا ہیں؟ تو جنہوں نے زندگی میں مصطفیٰ کو نہیں سمجھا ان کے اہل بیت کو کیا سمجھیں گے؟ افسوس ہے تاریخ مسلمانیت پر. ارے مسلمان وہ ہوتا ہے اگر کسی ایمان والے کی زبان حرکت دے تو مسلمان عملی کردار پیش کرنے والا ہوتا ہے. تو میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دو بھاری چیزیں, ایک تو کتاب اللہ ہے اور دوسری اطرت رسول اللہ ہے. اب بی بی ام سلمہ سے پوچھتے ہیں کہ بی بی ام المومنین آپ بتائیں کہ قرآن اور علی کا رشتہ کیا ہے؟ تو جب بی بی ام سلمہ نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام سلمہ, قرآن علی سے الگ نہیں, علی قرآن سے الگ نہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ علی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. آپ تو یہ تصور میں ہے کہ علی اصحاب رسول میں شمار کیے گئے ہیں, علی حضور کے صحابہ میں ہے, علی وصی رسول اللہ ہے, وزیر مصطفیٰ ہے, جانشین مصطفیٰ ہے. اگر حق کا انکار ہوا تو پھر ایمان سے باہر ہو جاتے ہیں, کیونکہ اس واسطے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, کوئی معمولی بات نہیں ہے نا, بات کو سمجھنا ہے, علی کو دیکھنا عبادت ہے. یہ کیسی بات ہے؟ اور ہماری تو خوش قسمتی ہے, ہماری ابتدا شروع ہوتی ہے ایک علی سے, جا کر ختم ہوتی ہے اوپر کے علی پر. یہ ہم کو اعزاز نصیب ہوا ہے. جس کی ابتدا علی سے ہو, جس کا اختتام علی پر ہو, تو پورا سفر آسان ہے, پورا سفر آسان ہے, بشرط یہ ہے کہ وفاداری علی سے ہو. برادران محترم, کیا خاص بات تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا خصوصیتوں سے عنایت فرمایا تھا؟ رجب سے کہہ رہا ہے کہ رجب میرا مہینہ ہے, رجب میرا مہینہ
رجب ہی میں اللہ کے پسندیدوں کا کام ہو رہا ہے۔ 13 رجب المرجب کو خانہ کعبہ میں مولا کائنات علی المرتضیٰ فاتح خیبر وسیع رسول اللہ جانشین مصطفیٰ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ولادت عمل میں آتی ہے۔ ظہور فرماتے ہیں، آپ غور کریں خانہ کعبہ میں خدا کی طرف سے فاطمہ بنت اسد اس محترم خاتون اقدس پر یہ کرم بالائے کرم ہوا ہے۔ آپ غور کریں، اب تاریخ اسلام یہ کہتی ہے کہ فاطمہ بنت اسد وہ خاتون معظم اسلام میں سب سے پہلی خاتون ہے۔ اہل بیت کے لیے اسلام کا تصور نہیں، اہل بیت کے لیے ایمان کا تصور ہے۔ بات کو غور کریں، علماء موجود ہیں، اہل بیت کے اسلام کا ذمہ دار خدا ہے، ان کے اسلام کا کسی کو بھی حق نہیں دیا گیا ہے کہ وہ طے کرے۔ یہ تو ایمان تقسیم کرنے والے لوگ ہیں، ایمان تقسیم کرنے والے لوگ ہیں۔ اس واسطے مہدی موعود خاتم ولایت محمدیہ نے فرمایا تھا کہ جب آپ وطن کی سرحدوں میں داخل ہو رہے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہاں پر عشق کی بو آ رہی ہے، عشق کی بو آ رہی ہے۔ تو میرے آقا مہدی موعود نے 550 سال پہلے پھر اس راز کے پردے کو اٹھایا اور کہا کہ اے دیکھنے والوں، اے ڈھونڈنے والوں، اگر تمہیں عشق چاہیے تو سید خنوی کی طرف آ جاؤ، کیونکہ سید خنوی سیدھے جا کر حسین اور مولا علی سے ملاقات کرتے ہیں۔ بات سمجھنے کی ہے، ایمانداری کا تقاضا ہے۔ برادران محترم، وہ مولا علی مشکل کشا جس سے اسلام کو فروغ ملا ہے، جس کی شہادت کمال سے اسلام کی سربلندی ہوئی ہے۔ آپ غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجب المرجب اپنے مہینے میں وہ مولا علی کو، جس کو ولی رسول ولی اللہ کہا جاتا ہے، سب سے پہلے ولایت کے جو ولی ہے وہ مولا علی مشکل کشا ہے۔ آپ غور کریں، رسول اللہ کے بعد سلسلہ ولایت کا جو آغاز ہوتا ہے وہ مولا علی سے ہوتا ہے۔ اب آپ اس بات پر توجہ کریں کہ علی سے پہلے کوئی نہیں، علی کے بعد سب ولی ہے۔ تو یہ سعادت مندی ہم تمام کو میسر ہوئی ہے کہ ہم آج ایک ایسا تاریخی جشن کر رہے ہیں، یہ ہماری روحوں کے لیے جلا دینے والی محفل ہے، ہمارے ایمان کو تازہ کرنے والی محفل ہے۔ برادران محترم، غور کرنے والی بات یہ ہے کہ مولا مشکل کشا فاتح خیبر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بارگاہ مصطفیٰ میں طلب کیا گیا کہ علی کہاں پر ہے۔ آپ غور کریں، صحابہ کرام نے جب مولا علی کی خدمت میں حاضری دی اور آپ سے عرض کیا کہ آپ کو سرکار ذی وقار طلب کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میری آنکھوں میں درد ہے۔ آپ غور کریں، جس کی آنکھوں کو نور مصطفیٰ کے دیدار سے ملا ہوگا، اس کی آنکھوں کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ وہ مولا علی مشکل کشا جس کے تعلق سے یہ روایت پیش ہوئی ہے کہ جب آپ تولد ہوئے تو بی بی فاطمہ بنت اسد پریشان حال ہوتی ہے اور یہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، میرا بچہ آنکھ نہیں کھول رہا ہے، آنکھ نہیں کھول رہا ہے۔ کھولے گا تو سمجھ میں آئے گا کہ دیکھ سکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا، ابھی آنکھ کھلی ہی نہیں ہے۔ آپ غور کریں، منشاء خداوندی کو غور کریں، منشاء خداوندی کو غور کریں، قربان جائیے اس خدا کی قدرت پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام دیکھیں کہ جب فاطمہ بنت اسد محترم و معزز خاتون نے بارگاہ مصطفیٰ میں یہ عرض گزار ہوئی ہے تو آخائے دو جہاں از خود چل کر اس
مولا علی کے گھر پر تشریف لاتے ہیں اور بچے کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں۔ مصطفیٰ کون؟ نور خدا کا حصہ۔ علی المرتضیٰ کون؟ نور نبی کا حصہ۔ جب سرکار کے ید اللہی گورے گورے ہاتھوں میں مولا علی تشریف آور ہوتے ہیں، تب جا کر مولا کو قرار ملتا ہے کہ میں جہاں سے تھا وہاں آ گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ید اللہی ہاتھوں میں جب مولا علی مشکل کشا، جو مشکلوں کو آسان کرنے والے، اپنے دستگیر کے دست ید اللہ پر جب تشریف لاتے ہیں، دست ید اللہ پر جب تشریف لاتے ہیں تو مولا کو قرار ہوا کہ میں جہاں تھا وہاں آیا۔ جب آغوش مصطفیٰ کی شعاعوں نے میرے مولا کو روحانی تصرف جب بخشا تو دیکھنے والوں نے دیدار کی کیفیتوں کے نظاروں کو ملاحظ کیا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم جیسے ہی آغوش مصطفیٰ میں آئے، آپ نے اپنی نورانی آنکھوں کو محمد الرسول اللہ کے دیدار سے مشرف کیا۔ بات غور کرنے والی یہ ہے کہ جب مولا علی مشکل کشا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دیدار مصطفیٰ کیا تو آپ کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد، وہ عظمت والی خاتون محترم کو تسکین ہوئی کہ بچہ دیکھ سکتا ہے۔ مطلب یہ تھا، خدا کا منشا یہ تھا کہ مولا جب تشریف لائے، مولا کہاں تشریف لائے؟ خدا کے گھر میں تشریف لائے۔ تو مولا خدا کے گھر میں تشریف لائے تو مولا خدا والے ہوئے۔ مولا جب خدا والے ہوئے تو مولا دیکھیں گے کس کو؟ نہ ماں کو دیکھیں گے، نہ باپ کو دیکھیں گے، اس رسول اعظم کو دیکھیں گے جو نور خدا ہے، جو نور خدا ہے۔ برادران محترم، غور کرنے والی بات یہ ہے، غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نظام قدرت سے مولا علی کے معاملے کو کائنات کے تمام مسلمانوں سے، مومنین سے جدا گانا رکھا۔ اس واسطے جب بھی مولا کا نام لے مولا علی علیہ السلام کہے، کیونکہ خدا بھیج بھی رہا ہے، نبی کے ہاتھوں میں آرام بھی کروا رہا ہے، پھر نبی کی نور نظری سے شفقت بھی دلوا رہا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ مولا علی پر خدا کا ایسا فضل و کرم ہے کہ ہر وقت ہما وقت خدا کا سلام ہی آتا ہے۔ اس واسطے ہم غلامان علی، غلامان حسین، مولا کو جب بھی یاد کرتے ہیں تو علی علیہ السلام کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ رضی اللہ، رضی اللہ بحث اور مباحثے میں پڑے ہوئے ہیں۔ رضی اللہ وہ ہوتے ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہوتے ہیں۔ مولا علی کی بات رضامندی کی نہیں ہے، جو ان کی غلامی کرا اس سے اللہ راضی ہو جاتا۔ جو مولا علی کی غلامی کرا، جو علی علی کرتا رہا، اس سے اللہ راضی ہو جاتا۔ علی کے لیے رضامندی نہیں، خدا کی پسندگی ہے، خدا کی پسندیدگی ہے۔
علی کو خدا پسند فرماتا ہے، اور خدا جس کو پسند فرماتا ہے نا اس کی مثال یہ ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتا ہے۔ پھر اللہ حکم دے رہا ہے کہ اے ایمان والو، میرے فرشتوں کے ساتھ میں یہ کام کر رہا ہوں، تو تم بھی اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس کو خدا پسند کرتا ہے اس پر خدا سلامتی بھیجتا ہے۔ اب جب جس پہ خدا سلامتی بھیجتا ہے تو رضامندی کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ کی پسندیدگی کی بات ہے، اللہ کے عشق اور محبت کی بات ہے۔ رضامند غلامی کر کے رضامند کر سکتے ہیں، یہاں پر خدا نے تو ان کو ازل سے پسند کر لیا ہے۔ یہ تو مطہر جماعت ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام میں آئے، اسلام ان سے ہے۔ ان کے والد نے جس طریقے سے ابو طالب علیہ السلام نے جس انداز اور کیفیت سے اسلام کی مدد فرمائی ہے، شاید ہی کسی نے یہ کام کیا ہوگا۔ حق کو ادا کرنے کے لیے، حق بجانب ہونے کے لیے کسی کی رعایت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر یہاں رعایت کریں گے تو محشر میں شرمندگی ہوگی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے خواب میں آ کر فرمایا تھا، وہ وقت ایسا نازک وقت تھا کہ ایک سیدہ خاتون جو قسمہ پرسی کے عالم میں تھی، جس کے پاس کھانے اور پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، اپنے غریب بچوں کے لیے نادار اور ناتواں عورت جو سید زادی تھی، مختلف مقامات پر مانگنے کے لیے جاتی ہیں کہ کچھ فی سبیل اللہ اگر ہے تو ہم بچے بھوکے پیاسے ہیں، لہٰذا ہماری عنایت کرو۔ تو اس میں سے ایک مسلمان نے کہا کہ جب انہوں نے کہا کہ میں سید زادی ہوں، میں رسول اللہ کی آل سے میرا رشتہ اور ناتا ہے، خدا را تم مجھ پر رحم اور ہمدردی کا سلوک کرنا، تو اس دینے والے شخص نے کہا کہ اے بی بی، اگر آپ اپنے آپ کو سید زادی کہتی ہیں تو آپ کے سید ہونے کی دلیل بتانا۔ خدا کی قسم اس نے الفاظ زمین پر کہے تھے، مگر مصطفیٰ نے عرش پر اس کا صدمہ لیا۔ اس نے الفاظ زمین پر کہے تھے، مگر میرے سرکار نے عرش پر اس بات کا صدمہ لیا۔ آپ غور کریں، وہ بی بی ناراض ہو کر، آزردہ ہو کر دوسرے گھر کی طرف جاتی ہے، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ وہ دینے والا عیسائی تھا۔ اس کو جب آپ نے یہ پیشکش کی تو اس نے کہا کہ بی بی آپ سید زادی ہو، آپ آل رسول سے ہو۔ آپ غور کریں، جب اس نے آل رسول کا لفظ اور سید زادی کے الفاظ سنے تو وہ بے ساختہ ان کی خدمت میں لگ گیا، یعنی اپنے گھر میں ان کو سارے انتظامات مہیا فرما دیے۔ آپ غور کریں، وہ بی بی نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ آپ غور کریں، 2-3 دن بعد گزر جاتی ہے۔ اب جب کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ میں اس ناراضگی کی کیفیت کا اثر یہ ہوا کہ جس مسلمان نے اس بی بی کو یہ کہا تھا کہ تم سید ہونے کی دلیل بتانا، تو میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان کو خواب میں اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ اب آپ غور کریں، جب اس کو جب یہ اطلاع ملی کہ یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، سرکار جلوہ فروز ہے، تو وہ اس بھگدڑ کے عالم میں اس مجمع کثیر کو پھلانگتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچتا ہے، اور پہنچ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں آپ کا امتی ہوں، میری بخشش پر لازمی مہر لگا دیں۔ تو میرے آقا محمد الرسول اللہ، جن کو عرش پر یہ صدمہ ملا تھا، کیونکہ مصطفیٰ مدینے میں ہی نہیں، یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، ہر جگہ مصطفیٰ ہے۔ برادران محترم، جب وہ مسلمان پہنچ کر اپنی آہ و بکا کرتا ہے تو میرے آقا سلطان کونین نے فرمایا، خدا معطی ہے، دینے والا ہے،
خدا جو دیتا ہے وہ کسی اور کے بس میں نہیں تقسیم کرنا، وہ ایک ذات ہے ابو القاسم محمد الرسول اللہ کی جو تقسیم فرمانے والے ہیں۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمان، تو یہ کہتا ہے کہ میرا امتی ہے، مجھے بتلانا تیرے مسلمان اور امتی ہونے کی سند کیا ہے؟ وہ پریشان ہو جاتا ہے، یا رسول اللہ مجھ سے ایسی کون سی گستاخی ہو گئی کہ آج مجھ پر آپ اس طریقے کا اعلان فرما رہے ہیں؟ تو میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمان، کچھ دن پہلے میری بیٹی، آپ غور کریں، آج لوگ اس بات کو بھول چکے ہیں کہ سیدوں کی عظمت اور شان کا عالم کیا ہے، حسینی رنگ ڈھنگ کی کیفیت کیا ہے۔ برادران محترم، قیامت تک سید سید ہی رہے گا۔ ہمارے پرسان حال، ہمارے مددگار خدا کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے، اور ان کی کرم نوازی سے مولا سے ہم کو عنایتیں ہیں۔ آپ غور کریں کہ جب میرے آقا نے فرمایا کہ 2-3 دن پہلے میری بیٹی سید زادی تیرے گھر پر اپنی ایک مصیبت زدہ کیفیت لے کر آئی تھی، تو نے اسے کہا تھا کہ اے بی بی تمہارے سید ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ تو میرا امتی ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو خبردار سن لینا سب، جن کے دلوں میں بغض علی ہے اور بغض سادات ہے، وہ مصطفیٰ کی مار سے بچیں گے نہیں۔ اگر ان کو راضی کرنا ہے تو ان کی غلامی اختیار کر لو۔ ایمانداری کا تقاضا یہ ہے، ایمان والی بات ہوگی، حق کی بات ہوگی تو دل کی گندگیاں دور ہو کر، دل شفاف ہو کر اس بات پر یقین کامل جم جائے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ دل کی گندگیوں کو، دل کی خرابیوں کو محبت علی سے دور کرنا شرط ہے، اور محبت علی کا تقاضا یہ ہے کہ اطاعت اہل بیت ہم پر لازم ہے۔ جب تک کہ اطاعت اہل بیت نہیں کریں گے اس وقت تک منزل مقصود ملنا محال ہے، کیونکہ وہ علی ہی تھے جس کی وجہ سے سورج مغرب کو چلا گیا تھا، اس علی کی اطاعت جو مصطفیٰ کے لیے تھی۔ تو میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گورے گورے ہاتھوں کو دراز کیا تھا، وہ ہاتھ جس میں علی کو اٹھایا تھا، وہ کھاندے جس نے علی کو پروان پہنچایا تھا۔ آپ غور کریں، وہی ہاتھ علی کے لیے اٹھتے ہیں اور اللہ سے دعا گو ہیں کہ اے بار الہا، میں تیرا محمد بندہ جو رسول بن کر آیا ہوں، تجھے تیری قدرت کا واسطہ دیتا ہوں کہ یہ علی میری اطاعت میں تھا، تو اس کو یعنی سورج کو علی پر واپس کر دے۔ قربان جائیے، عصر کا وقت چلا گیا تھا، صرف مولائے کائنات کی آنکھ سے آنسو روا تھے، جس کا احساس رخسار مصطفیٰ پر ہوا۔ آپ آرام فرما رہے تھے، جیسے ہی مصطفیٰ نے دیکھا کہ وہی آنسو ہے جو میں رات میں بہایا کرتا ہوں، وہ آنسو اوپر سے گر رہے ہیں۔ غور کرنے والی بات ہے، نہ مصطفیٰ الگ ہے نہ علی الگ ہے، بس سب ایک نور کی شعاعیں ہیں۔ برادران محترم، غور کریں کہ جب رخسار مصطفیٰ پر مولا علی کے آنسو نزول کرتے ہیں، گرتے بولنا بے ادبی ہے، نزول کرتے ہیں، کیونکہ نوری مصطفیٰ یہ مولا علی وہ، تو وہاں سے جو آنسو آئیں گے وہ بے ادبی کا تقاضا نہیں کریں گے، وہ تو ادب کو ملحوظ رکھیں گے، گریں گے نہیں، نزول کریں گے۔
جیسے ہی نوری مصطفیٰ پر آنسو نزول کرتے ہیں تو احساس ایسے ہوتا ہے کہ جو آنسو میں میری امت کے لیے رات میں بہایا کرتا ہوں وہ آنسو آج میرے اوپر کیسے، آپ غور کریں برادران محترم۔ حضرت مولا علی مشکل کشا فاتح خیبر علیہ الصلوۃ والتسلیم آزردگی کا احساس کرتے ہوئے رسول اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اے علی تمہاری جان پر اللہ کا رسول آرام فرما ہے اور تم آنکھ سے آنسو روا کر رہے ہو۔ تو میرے آقا مولا مشکل کشا نے فرمایا نماز ملی تو ان سے، نماز ان کی میراث تھی، امامت ان کی جائیداد تھی۔ مولا خلیفے بننے کے لیے نہیں آئے تھے، مولا امام بننے کے لیے آئے تھے۔ خلیفے سے سہو کا امکان ہے، امام سے سہو کا امکان نہیں۔ برادران محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال کیا تو مولا مشکل کشا علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میری نماز عصر کا وقت نکل گیا ہے۔ خضا ہوئی نہیں بولے، آپ کے ہمارے واسطے خضا ہے، وہ وہاں تو ادا ہی ادا ہے، اب یہاں ادا کا پتہ ہے نہ خضا کا پتہ ہے، بس نماز کا پتہ ہے۔ فجر پڑھ لو ٹائم پہ، ظہر پڑھ لو ٹائم پہ، عصر پڑھ لو ٹائم پہ، مغرب پڑھ لو، ڈیوٹی کر رہے ہیں 5-5 7-7 منٹ کی، اس واسطے سلامتی نہیں ہو رہی۔ سلام پھیرے تو سلامتی ہونا، سلامتی کہاں سے ہوں گی؟ ٹائم ٹیبل مینٹن ہے۔ بعض لوگ حساب اور کتاب کر، کیا مشکل ہے بھائی، دن میں 5 وقت کی نماز ہے، آدھا گھنٹے کا وقفہ ہے، 5 منٹ اس کے 5 منٹ اس کے۔ یہ دین مصطفیٰ کا ہے، یہ دین مولا علی کا ہے، یہ دین حساب اور کتاب کرنے والوں کا نہیں ہے، یہ دین حساب اور کتاب کرنے والوں کا نہیں ہے۔ یہاں پہ نیت باندھی جاتی ہے نوائت ان اصلی للہ تعالیٰ، تو بس اللہ ہی اللہ ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ جتنے حساب کتاب کرنے والے ہیں وہ پورے معاویہ اور یزید کے لوگ ہیں، ہم علی والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہماری ایک شناخت اور پہچان ہے، اور تاریخ شاہد ہے کہ ہم نے جب بھی منصب امامت پر فائز ہو کر اس حق کو ادا کرنے کا اعزاز حاصل کیا تو ہم نے اعمال سے اپنی سچائی کا ثبوت نہیں دیا، اپنے خون سے سچائی کا ثبوت دیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، حیدری یا علی، حیدری یا علی، حیدری یا علی۔ تو برادران محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ قانونی کارہ جوریوں کا مسئلہ کچھ ایسا ہے، پیچیدگیوں کی بات ہے، لیکن آج موقع عنایت ہوا جانثاران مہدی کمیٹی کو، اور ساتھ ساتھ غلاموں کو اپنی غلامی کا ثبوت دینے کا موقع عنایت ہوا۔ تو آج ہم سب یہاں جمع ہوئے، اور یہ جمع ہونے کا موقع، اور خاص طور سے ایک بات کا اظہار ضرور کر دوں گا کہ میری جب خطابت کی بات آئی تو جانثاران مہدی کے صدر جناب سید اشفاق ید اللہ صاحب نے اس بات کی طرف مجھے خاص توجہ دلائی تھی کہ میاں آپ سے صرف ہم کو مولا علی کا سننا ہے۔ تو یہ ان کی محبت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حالات کے حساب سے مولا علی کی خدمت میں جو نذرانہ بھی نہیں بول سکتا، نذرانہ بھی اس بارگاہ کے لائق نہیں، صرف ان کی بارگاہ تو وہاں ہے، یہاں صرف ہاتھ جوڑ کے سر کو جھکا کے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ وہ مولا میرے اپنی اس پیشکش کو قبول کر لے، اور اسی مولا کے طفیل میں ثانی مہدی جو اول المصدقین ہے ان کا بھی ذکر خیر کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو اختتامی مراحل پر پہنچاؤں گا۔ ثانی مہدی کا صرف ایک ہی واقعہ، زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے، مہدی موعود خاتم ولایت محمدیہ نے فرمایا تھا، یہ ایک بات عقل مند کے لیے اشارہ ہے،
ہر بار پورا سارا واقعہ بول کے آپ ثانی مہدی بھیلوٹ میں آرام فرمائیں، ثانی مہدی بھیلوٹ میں آرام فرمائیں، ان کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے آپ کو یہاں سے تیار ہونا ہے۔ حاضری کا ایک مقصد ہے، بزرگوں کی حاضری کا ایک مقصد ہوتا، اور وہ مقصد ایسا رہتا کہ حاضر ہوئے تو پھر مدعا ملتا۔ تو کچھ نذرانہ ہے ثانی مہدی کی بارگاہ میں۔ اب اس حقیقت کو آپ محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ میں نے جو کہا تھا کہ بھیلوٹ وہاں ہے اور ہم یہاں ہیں، پہنچیں گے کیسے؟ تو ثانی مہدی کا نام ہی بس ہے، کچھ اور بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نام ہی بس ہے جو خیال پر کام کرتا ہے، نام ہی بس ہے جو خیال پر کام کرتا ہے۔ اب یہ اور بات ہے دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا، اب دل میں جو آ رہا بولو، جیسا آ رہا بولو۔ ثانی مہدی کو بھی پسند آ رہا نا، ثانی مہدی وہ ثانی مہدی جس نے معمولی فقراؤں کو دائرے کے کہا تھا کہ اگر تم ہم میں مہدی کی تعلیم کے خلاف ایک بھی فعل دیکھو تو ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہم کو دائرے کے باہر کر دیں۔ وہ ثانی مہدی، وہ ثانی مہدی۔ ثانی مہدی بولنا آسان ہے، وہ بھی آسان بندگی میں آ کا صدقہ ہے۔ بندگی میں آنے بولا، بندگی میں آنے بولا، بندگی میں آنے بولا تھا۔ نعمت نعمت ہو کر آئے تھے، نعمت ہو کر آئے تھے تو نعمت کو وہاں تشنگی نہیں تھی۔ نعمت ہوتے، نعمت ہے تو تشنگی کا کوئی سوال نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ نعمت ہے، نعمت کو تشنگی کا کوئی تقاضا نہیں، نعمت ہے۔ خود کامیاب ہو گئے ہیں تو کامیاب کو پھر فالٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، صرف تحقیق درکار تھی ان کے لیے جن کے دلوں میں شبہ تھا۔ میں راز کھول دیتا ہوں کیونکہ روایات چل رہے، روایتوں پر ہماری زندگی نہیں، حقیقتوں پر ہماری زندگی، اعمال صالحہ پر ہماری زندگی۔ کسی کے دلوں کی بے چینی کو ہوتا بھی یہی ہے، درس چل رہا ہے، کچھ خاص اخربا بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ عام لوگ آتے ہیں، مدرس یا خطیب بیٹھ کر درس دیتے ہیں، راز و نیاز کی بات ہوتی ہے۔ عاشق جو ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے، عاشق جو ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے، دیوانہ جو ہوتا ہے وہ منڈی ہلاتا ہے، سر ہلاتا ہے۔ دیوانہ جو ہوتا ہے وہ سر ہلاتا ہے، جو بیگانہ ہوتا ہے وہ گھور گھور کر دیکھتا ہے۔ آپ سب میرے کو دیکھ رہے ہیں مگر غلط نہیں سمجھنا، مثال دے رہا ہوں۔ جو بیگانے ہوتے ہیں نا ان کو احساس ہی نہیں ہوتا، ایک کانٹیکٹ ہوتا، اپنا ایک کانٹیکٹ ہوتا، آئی ٹو آئی کانٹیکٹ ہی کنیکٹیوٹی کا ذریعہ ہے۔ آج فون میں سیٹلائٹ کوریج اگر نہیں ملا، آپ چاپانر چلے جائیے، گیٹ کے پاس رہے تو ملتا، اندر گئے تو نہیں ملتا، وہ بالکل ڈینجر زون ہے، اندر کا حصہ پورا ڈینجر زون ہے۔ دائرہ حصار خدا، خدا کا حصار ہے دائرہ، دائرے کے اندر دنیا کا کچھ نہیں، وہ چاپانیہ میں ثبوت ملتا ہے۔ برادران محترم، تو شاہ نعمت نے تشنگی کا اظہار نہیں کیا تھا، بے وقوفوں کی بے وقوفی کو دور کرنے کے لیے سوال کیا تھا کہ ہم میں سے مہدی چلے گئے۔ میاں نے فرمایا تھا، وہ میاں جس کے تعلق سے مہدی نے کہا تھا میاں مہدی کا معاملہ نرالا، میاں مہدی کا معاملہ خود مہدی نے کہا تھا کہ بھائی سید خدمیر، تم کو ہم جانتے ہیں، ہم کو تم جانتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کو تم کو کوئی نہیں جانتا۔ اب ساری قوم قیامت تک بیٹھے رہے فکر میں کہ کیسے جانیں گے۔ اس واسطے بزرگوں نے آپ تک تسبیح پہنچا دی، ذکر پہنچا دیا۔ اگر تم کو ڈھونڈنا ہوتا،
ڈھونڈتے ہی رہ جاتے, نہ کوئی دائرہ بنتا, نہ کوئی محلے میں ہم آباد ہوتے. تو یہ ہمارے بزرگوں کا صدقہ ہے کہ انہوں نے سب جمع کے ہم کو دے دیا ہے. اب ہماری ایمانداری اور وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ پیاسا اپنی پیاس بجھانا. پیاس نہیں تو کوئی زندگی نہیں. کھانا کھا کے پانی نہ کو پیو, کتنی بے چینی ہوتی. تو روح کی بھی ایک غذا ہے, روح کو سیراب کرتے رہنا. اب روح کو سیراب کرنے کا سوال کر, ذکر کرو میاں, ذکر کرو. کون سا ذکر کرو؟ الا اللہ تو ہے, لا الہ ہوں نہیں کا ذکر کرو. اچھا, اس کو معلوم اس نے کیسا کرنا, کون سی سانس کہاں جانا, کون سی سانس کہاں آنا, وہ بیچارے کو اندازہ ہی نہیں. میاں ذکر کرو تم. انہیں بے چین بے قرار بچہ, اس کو پہلے سمجھنا. ڈاکٹر جاتے جوائد رہا تو ہاتھ پکڑتا, ایلوپیتھی کا رہا تو وہ آلہ لگاتا. تو ہم کو بھی اللہ اس جگہ پہ بٹھایا کہ لوگوں کے دلوں کو سمجھنا, لوگوں کی روحوں کی بے چینیوں کو ہم قرار دینا. کیسا دیں گے؟ جس کو جیسی دوا لگتی ویسی دوا دینا. کسی کو ٹی ٹی نہیں بنتا, کسی کو پینسلن نہیں بنتا. اب یہاں وہی استعمال ہو رہا, جس کو جو نہیں بنتا وہی دیا جا رہا, اس کو ری ایکشن ہو جا رہا, انہیں پلٹ جا رہا. جو جیسا چاہتا ہے, پرائمری بچہ ہے تو اس کو اے بی سی ڈیز بتاؤ, اپر پرائمری ہے تو پھر دوسرے جو سبجیکٹ ہیں وہ دیو اس کو, اس کی سمجھ کے حساب سے. ہائی اسکول کا ہے تو وہ بتاؤ. اب وہ بیچارہ 7ویں 8ویں میں ہے, اس کو جو ہے ڈگری کے سلیبس اگر دے دیے تو انہیں بے ساختہ بے چین بے قرار ہو کے بڑے بھائی کا کرتا, چھوٹے بھائی کا پاجامہ پہن کے چلے جاتے. یہ مصیبت آج سارے گروہ مہدویہ کے افراد جھیل رہے ہیں. تو اس مصیبت سے باہر آنے کا ایک ہی طریقہ ہے, روحوں کو قرار ملنا. روحوں کو قرار ملنا, اس کے واسطے صرف یہ کام کرنا. آئے جب خیال میں ثانی مہدی, آئے جب خیال میں ثانی مہدی, تو پایا اپنے کو در ثانی مہدی, تو پایا اپنے کو در ثانی مہدی. کیا عجب بات تھی اس در ثانی مہدی, کیا عجب بات تھی اس در ثانی مہدی. وہی منظر تھا, وہی کیفیت تھی جو در مہدی. خاک جب نہ پہنچ پاتا فرا, وہ ہوتا در ثانی مہدی. یہ کام کرنا ہے. اللہ سے یہی دعا ہے کہ پروردگار عالم اپنے فضل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے جلیلہ سے, پنجتن پاک کے صدقے سے, اور خاص طور سے مولا علی مشکل کشا کے صدقے سے اللہ تو ہماری مشکلوں کو آسان کر دے. بہت بے چینی بے قراری آ گئی عقائد کے معاملے میں, اعمال کے معاملے میں بڑے پریشان ہیں, بڑے تنگ دست ہو گئے ہم. ذہنی طور پہ ہاتھ سے تنگ دست نہیں ہوئے, ہاتھ سے تو بہت بڑے پیسے والے ہیں, مگر ذہن اور دل سے ہم بہت تنگ ہو گئے ہیں. اس تنگ دلی, اس تنگ مزاجی کو ہماری دور فرما اس مولا علی کے صدقے, اور مہدی موعود کا خاص صدقہ عنایت فرما, اور ثانی مہدی کا تصرف عنایت فرما. وہ ثانی مہدی جس کی بے چینی بے قراری کو منٹوں میں شیخ المیر صدیق ولایت نے راحت اور تسکین دی, اور کہا تھا کہ میاں سید خنمیر تم اپنی نماز پڑھو, بندہ اپنی نماز پڑھتا ہے تو قربان جاؤں میرے آقا شیخ المیر صدیق ولایت کے, کہ آپ نے وہاں سے لے کر قیامت تک کے مہدویوں کے لیے وہ پردہ اٹھا دیا, عظمت اور شان والا پردہ اٹھا دیا, اور پھر کوئی گنجائش باقی نہیں رکھی کہ تم اپنی جانب سے یہ کہو, تم اپنی جانب سے وہ کہو. میرے میاں نے کہہ دیا, میرے میاں نے کہہ دیا, وہ میاں جو مہدی کے میاں ہیں, وہ میاں جو مہدی کے میاں ہیں, انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی سید محمود میرا امام نہیں تو میں کس کے ساتھ نماز پڑھوں. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا